بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ پیدل چل کر جتنی دیر میں کسی ایسے مقام تک پہنچیں گے جہاں سے ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکیں، اتنی دیر میں ہم اس علاقے سے بہت دور نکل چکے ہوں گے۔ میں نے اسے سمجھایا۔ ہاں، یہ اچھی تجویز پیش کی ہے جیلانی نے، بالکل جو چاہیے ہمیں، میں تائید کرتا ہوں اس کی شرافت علی نے فوراً کہا۔ چلو پھر یوں ہی کر لو، مگر میری بات یاد رکھنا، یہ سمپولیے موقع ملتے ہی ڈسنے کی کوشش کریں گے ہم تینوں کو۔ تیرے جیسی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ یہ کبھی نہیں کر سکیں گے، بلکہ یہ بھی امکان ہے ہمارے جاتے اس غریب سچل کو پھر باندھ لیں گے۔ آبی فکر مندی سے بولا۔ ایسے بے غیرت نہیں ہیں جیلانی سائیں، ہم اب شرمندہ نہ کریں آپ ہمیں سائیں، رستم نے لجاجت سے کہا۔ ہمیں یہی معلوم تھا کہ آپ لاشاری سائیں کے ہمدرد ہیں، ہم تو ان کا دشمن سمجھ کر آئے تھے، آپ لوگوں کو بھی اسی غلط فہمی میں یہ کمینہ پن کر بیٹھے ہیں جی۔ اطمینان رکھیں، آپ کو کسی اور شکایت کا موقع نہیں ملے گا، ہماری طرف سے بھی معافی دے دیں سچل سائیں، بڑی بھول ہو گئی، ہم سے کیسے اندھے ہو گئے تھے ہم یار، دوست دشمن کی تمیز ہی بلا دی تھی بالکل۔ اس نے سچل کے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اب بھی حیران سا رستم کو دیکھ رہا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی رستم ہے جو ابھی چند منٹ قبل ہماری ہڈیاں تک چبا ڈالنے کو بے چین ہو رہا تھا۔ سچل اپنے زخموں سے اٹھنے والی ٹیسوں کو جیسے بھول گیا تھا، مسکراتے ہوئے بولا، میں نے تم لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا کہ رستم جیلانی سائیں دشمن نہیں ہیں لاشاری سائیں کے، یہ اسے مار ہی نہیں سکتے کبھی، مگر انہیں مانا ہی نہیں۔ تو ٹھیک کہتا تھا بھائی، غصے نے میری عقل چھین لی تھی، اور جس طرح جیلانی سائیں نے حویلی میں مجھے اور ممتاز کو روکا تھا، اس سے میں نے یہی سمجھا تھا کہ لاشاری سائیں انہی کے ہاتھوں مارا گیا ہے، رستم نے پشیمانی سے کہا۔ آبی اور شرافت علی نے اس اثناء میں ان سب کی بندوقیں گٹھڑ کی شکل میں باندھ دی تھی۔ میں نے رستم کو کیوں پشیمان دیکھ کر آبی سے کہا، آبی ان کے ہتھیار واپس کر دے، میرا خیال ہے اب ضرورت نہیں رہی ہمیں انہیں نہتا اور پیدل کرنے کی۔ آبی نے مڑ کر عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا، چند ثانیے کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، تیری عقل کو کیا ہو گیا ہے جیلانی، ایسا تو نہیں تھا تو پہلے کبھی بھی ذرا سا نرم آواز میں بولا، وہ تو ایک دم بھول گیا سب کچھ، تیرے نزدیک ایسے زبان کے سچے لوگ ہیں یہ؟ ہاں ایسا ہی سمجھتا ہوں میں، اس جوان کو جھوٹ کی آمیزش نہیں معلوم ہوتی مجھے اس کی باتوں میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تو جو دل چاہے سمجھتا رہ، انہوں نے اس سچل کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کی سزا تو بھگتنا ہی چاہیے انہیں، اگر ان کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں رہا ہے تو انہیں متھل تک پیدل جانے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں رستم، غلط کہا میں نے؟ نہ جی نہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس میں، رستم جلدی سے بولا۔ اس سے بھی بڑی کوئی سزا چاہیں تو دے لیں آپ، بس ٹھیک ہے، تو اپنی زبان بند کر لے اب جیلانی، جب ان لوگوں کو اعتراض نہیں ہے تو تجھے بھی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ درس و تدریس کا کام کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھ، یہ وقت اس کام کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مقام اس کے لیے موزوں ہے۔ پتہ نہیں اتنا رحم کہاں سے بھر گیا ہے دل میں تیرے، آبی نے کہا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، مجھے اس سلسلے میں اس کے آڑے نہیں آنا چاہیے تھا، میں نے رستم کے انداز اور عاجزانہ لہجے کا وہی اثر قبول کر لیا تھا، شاید وہ کوئی تنہا آدمی نہیں تھا جو ہمارے تعاقب میں غلطی سے چلا آیا تھا، اس کے ساتھ اور بھی کئی لوگ تھے جو اس کے حکم یا مرضی کے تابع تھے یا نہیں اس بارے میں مجھے علم نہیں تھا، کوئی ان کے علاوہ سادہ لباس میں پولیس کے آدمی بھی تھے جن کے لیے موجودہ مسئلہ کچھ بھی حیثیت رکھتا ہو۔ اس سے قطع نظر ایک یہی بات بہت اہم تھی کہ میں غلام جیلانی ہوں اور میرے ساتھ اسلم آبی بھی ہے، ہم دونوں ہی ان کے لیے بے حد کشش رکھتے تھے، وہ ہم سے اور ہمارے نامہ اعمال سے جتنی واقفیت رکھتے تھے اتنی واقفیت تو خود ہمیں بھی حاصل نہیں تھی، پھر وہ کسی رستم علی کے کہنے سے ہمیں کیسے بھول سکتے تھے؟ کس طرح وہ ہم دونوں کو بخیر و خوبی اپنے علاقے سے گزر جانے کی اجازت دے دیتے؟ یہ ساری باتیں میرے دماغ سے بالکل ہی نکل گئی تھیں اس گھڑی، مگر وہ آبی بہت گہری نگاہ رکھتا تھا اور
ہر لمحے اس کی کھوپڑی کام کرتی ہی رہتی تھی۔ اس لمحے بھی اپنی چوکسی کے باعث وہ اس منحوس ساعت کو ٹالنے میں کامیاب ہو گیا تھا، جو میری ذرا سی غفلت سے فائدہ اٹھا کر ہمیں دبوچ لینے کے لیے دبے پاؤں بڑھنے لگی تھی۔ ہماری طرف آبی اور شرافت علی نے مل کر بندوقوں کا گٹھڑ اٹھایا اور اسے ایک گھوڑے کی پشت پر لاد کر مضبوطی سے باندھنے کے بعد تمام گھوڑوں کو متھل گاؤں کی طرف ہانک دیا۔ گھوڑا آدمی کی طرح بے وفا، موقع شناس اور برے وقت میں ساتھ چھوڑ دینے والا جانور نہیں ہوتا۔ آبی اور شرافت علی ان کا رخ متھل گاؤں کی طرف کر کے انہیں ہانکتے تھے تو وہ بار بار پلٹ کر ان لوگوں کی طرف دیکھتے تھے جنہیں وہ اپنے اوپر سوار کر کے یہاں تک لائے تھے۔ ان دونوں نے بڑی مشکل سے مار مار کر انہیں بھاگنے پر مجبور کیا تھا، تب کہیں جا کر ٹلے تھے وہ وہاں سے۔ گھوڑوں کو بھگا دینے کے بعد بھی ہم کافی دیر تک وہاں ٹھہرے رہے تھے، اور جب ہمیں یہ اطمینان حاصل ہو گیا کہ اب وہ لوگ کسی طرح بھی لاشاری کی حویلی پہنچنے سے پہلے ان گھوڑوں کو دوبارہ نہیں پکڑ سکتے، تب ہم نے سچل سے رخصت کی اجازت لی اور اس کو یہ یقین دلایا کہ اگر یہ لوگ دوبارہ اسے پریشان کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم ان کی گوشمالی کے لیے جلد ہی اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس بار ایسی سزا دیں گے انہیں کہ وہ پھر کبھی اس کی طرف کا رخ نہیں کر سکیں گے۔ نہیں سائیں، اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آپ کو اب جو کچھ ہوا ہے میرے ساتھ بس ذرا سی غلط فہمی میں ہو گیا ہے۔ ایسا بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے سائیں، غلطی کس سے نہیں ہوتی ہے۔ ہم لوگ یہاں باپ دادا کے زمانے سے رہ بس رہے ہیں اور جہاں انسان رہتے ہیں تھوڑی بہت اونچ نیچ بھی ہو جایا کرتی ہے۔ ان باتوں کو جتنی جلدی ممکن ہو معاف ہی کر دینا اچھا ہوتا ہے، دل میں رکھ کے نہیں بیٹھا جاتا۔ سچل نے کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا تھا۔ رستم بولا، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں جیلانی سچل بھائی، ہمارے دل میں تو پہلے ہی اس کی بڑی عزت ہے، وہ تو اس کی حالت سے ظاہر ہے۔ ایسی ہی عزت کرتے ہو تم اپنے پڑوسیوں اور دوستوں کی۔ آبی نے تن تن کہا، کیوں ہمیں شرمندہ کرتے ہو یارو؟ میں نے بتایا نہیں یہ جو کچھ ہوا ہے سچل کے ساتھ اس میں ہماری مرضی ذرا بھی شامل نہیں تھی، یہ ان پولیس کے بندوں کی کارروائی ہے جو انہوں نے اپنے تجربے کی روشنی میں کی ہے۔ رستم نے جواب دیا، تیرا کیا خیال ہے بھائی رستم خان؟ کیا یہ اب دوبارہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں گے؟ کیا اب ان کے دل صاف ہو گئے ہوں گے سچل کی طرف سے؟ انہیں اس کی بے گناہی پر یقین آ گیا ہوگا۔ یہ تو ان کی فطرت کے بالکل خلاف ہوگا اگر ایسا ہوا۔ اس کی تو فکر ہی نہ کریں جی، اب اگر انہوں نے ہاتھ بھی لگایا سچل کو تو سیدھا کر دوں گا میں انہیں۔ وہ بولا، زیادہ بڑی باتیں نہ کر یار، یہ پولیس والے بڑے اڑیل ٹٹو ہوتے ہیں، اڑ جاتے ہیں تو اپنے باپ کی بھی نہیں سنتے۔ بڑا تجربہ ہے ہمیں ان کا، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکال بھائی جسے پورا کرنا تیرے اختیار میں نہ ہو۔ آبی نے کہا، بے شک آپ ان پولیس والوں کو اچھی طرح جانتے ہوں گے مگر ابھی رستم کو نہیں جان سکے ہیں سائیں آپ۔ رستم جو کچھ کہتا ہے اس پر عمل کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، میری بات نہ مانی انہوں نے تو پورا تھانہ الٹ کر رکھ دوں گا میں۔ رستم سینہ تان کر بولا، ٹھیک ہے تو پھر اب ہم تیری ضمانت پر یہاں چھوڑے جا رہے ہیں۔ اس غریب آدمی کو دوبارہ جب بھی ادھر آئیں ہمیں اسی طرح صحیح سلامت ملنا چاہیے۔ یہ میں نے رستم کو سچل کی حمایت کے لیے مزید پکا کرنے کے لیے کہا۔ ہاں ہاں جی بالکل، آپ جب بھی ادھر آئیں گے سچل آپ کو ایسا ہی ملے گا، رستم نے وعدہ کیا۔ ہم تینوں باری باری سچل اور رستم سے ہاتھ ملا کر کار میں جا گھسے۔ اسٹیئرنگ اس بار بھی شرافت علی ہی کے ہاتھ میں تھا۔ جلد ہی ہماری کار ایک بار پھر شاہراہ پر دوڑ رہی تھی۔ کچھ دور نکل آنے کے بعد آبی بولا، یہ تو نے بہت اچھا کیا جیلانی، اس رستم کے پتر کو ضمانتی بنا دیا سچل کا۔ ہاں یار، وہ آدمی مجھے اپنے ہی قبیلے کا لگا تھا، مجھے یقین ہے اپنے وعدے پر جان کی بازی لگا دے گا وہ۔ میں نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، وہ بڑا بے جگر اور کشادہ دل ہے، ایسے لوگوں پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ آبی بولا، اور اس ممتاز کے بارے میں کیا خیال ہے تیرا؟ کیوں ایسا ہی قابل اعتماد آدمی نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ہے تو وہ بھی ایسا ہی، مگر تجربات نے سکیل دیا ہے اسے، مصلحت کوش زیادہ ہو گیا ہے وہ، اس کا دل بدلنا مشکل ہی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر ابھی تو نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا تجھے۔ اب بیچارہ کتنے دن تک اٹھ نہیں سکے گا بستر سے، لاکھو لشاری کی آخری رسومات میں بھی شریک نہیں ہو سکے گا۔ میں نے ایسا نہیں چاہا۔ اوے چپ ہو جا یار، تیری تو اب اوور ہالنگ کی ضرورت محسوس ہونے لگی ہے مجھے، سارے ہی پرزے ڈھیلے ہو گئے ہیں، مجھے تو تم دونوں ہی کے پرزے
پردے ڈھیلے معلوم ہوتے ہیں۔ اوور ہالنگ کی ضرورت تم دونوں کو ہے۔ شرافت علی شرارت سے بولا۔ اوے تو بھی آپ بھی بولا، میرا مطلب ہے تو بولنا جانتا ہے، تیرے منہ میں بھی زبان موجود ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا اب تک میں تمہاری زبان سے اپنا مطلب بیان کرتا رہا ہوں؟ شرافت علی نے شوخ ہوتے ہوئے کہا۔ لگتا تو کچھ ایسا ہی تھا، میری نہیں تو کسی اور کی زبان لے کر کام چلاتا رہا ہو جیسے۔ ویسے یہ تو بتا دیں برادر، ایسی باتیں کسی کے بتانے سے تو معلوم نہیں ہوتی۔ دریائی بھائی جب پردے کھڑ کھڑ کی آواز دیتے ہیں تو ہو ہی جاتا ہے۔ اوے کیا کہا تو نے؟ تجھے ہمارے پردے کھڑ کھڑ کرتے کب سنائی دے گئے تھے؟ اور تو نے کیا نام لیا ہے میرے سے؟ کیا مراد ہے تیری؟ کیا مجھے پانی میں رہنے والا کوئی جانور ثابت کرنا چاہتا ہے تو؟ آبی بگڑ کر بولا۔ ثابت کرنے کی کون سی بات ہے؟ ساری دنیا تمہیں آبی کہہ کر پکارتی ہے، اس کا کبھی برا نہیں مانا تم نے۔ وضاحت سے کہہ دیا تو گرمی دکھا رہے ہو، مجھے عقل نہیں ہے کہ پردے کام نہیں کر رہے ہیں تمہارے؟ میں نے بے ساختہ کہا لگایا۔ آبی مجھے گھورتے ہوئے بولا۔ تو کیوں خوش ہو رہا ہے بیٹے؟ تجھے بھی پاگل قرار دے رہا ہے یہ تیرا یار؟ وہ تو ٹھیک ہے، ممکن ہے اس کا تجربہ یہی بتاتا ہو اسے، لیکن یہ آبی کی جو تشریح ہوئی ہے، جو مفہوم اس کا آج معلوم ہوا ہے، اس کا تو پیارے جواب ہی نہیں کوئی۔ اس پر تو میں نے آج تک غور ہی نہیں کیا تھا۔ اوے باک نہیں سالے، اگر میرا نام بدلنے کی کوشش کی تو نے تو بہت برا ہوگا۔ آبی بری طرح بھڑک گیا تھا۔ میں نے اس کی اس کیفیت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، اچھا یار تو خود ہی بتا دے ایمانداری سے اس میں غلط کیا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ اس شرافت علی نے اب بھی رعایت سے ہی کام لیا ہے تیرے ساتھ۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ کیسی رعایت کی ہے اس نے؟ اب اور کیا کہلوانا چاہتا ہے تو اس طرح؟ یہ رعایت نہیں کی ہے اس نے، تجھے پانی کا بلبلا کہنے کے بجائے دریائی کہہ کر عزت بڑھا دی ہے تیری۔ اوے باک نہیں زلانی، تجھے پانی کا بلبلا دکھائی دیتا ہوں میں نے کہا اور کیا مطلب ہوتا ہے آبی کا؟ ذرا غور کر، تیرا پورا نام اسلم آبی ہی ہے نا؟ یعنی اسلم پانی کا بنا ہوا؟ نہیں یار جلانی، اب اتنا بھی نہ گراؤ اس غریب کو، آخر اللہ کی مخلوق میں سے ہے اور پانی میں رہنے والی مخلوق کو بھی آبی ہی کہا جاتا ہے۔ البتہ وہ زمین جو پانی دے کر قابل کاشت بنائی جائے اسے بھی آبی ہی کہا جاتا ہے، اور ایک نانے آبی ہوتی ہے جو اکثر میتوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ آبی ایک دم غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ شرافت علی کی بات کاٹ کر، گرجا تو چپ نہیں ہوگا سالے؟ ابن لشکری کفن پھاڑ کے بولے چلا جا رہا ہے، مغز کھول کے ساری اردو دانی باہر نکال کے رکھ دوں گا ابھی۔ وہ غصے میں آپے سے باہر ہونے لگا تھا۔ میں نے بات بگڑ جانے کے خیال سے اسے ذرا سخت لہجے میں ٹوکا، بکواس نہ کر آبی، زبان کو قابو میں رکھ، اپنی یاروں سے اس لہجے میں بات کر کے دل آزاری نہیں کرتے ان کی، اور یہ جو کچھ بکواس کر رہا ہے وہ سنائی نہیں دیتی تجھے؟ اس کی زبان سے پھول جھڑتے نظر آ رہے ہیں کیا؟ اوے مذاق کی باتوں کو فیل کرنے لگا ہے تو؟ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ میں نے تو کبھی برا نہیں مانا تیری کسی بات کا۔ میں بولا، نہیں جلانی اسے کچھ نہ کہو تم، کہنے دو اسے جو کچھ کہتا ہے، یہ چھیڑا تو خود میں نے ہی ہے، اور جب پہل میری طرف سے ہوئی ہے تو میں اس کی کسی بات کا برا نہیں مانوں گا۔ یہ اگر سچ مچ میرا سر توڑ دے تب بھی کچھ نہ کہنا اسے، شرافت علی نے کہا۔ میں نے آبی کی طرف اس خیال سے دیکھا کہ وہ کچھ جواب میں کچھ کہے گا، مگر شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ مذاق کی باتوں میں سنجیدہ ہو کر بے قابو نہیں ہونا چاہیے آدمی کو، لہٰذا وہ شرافت علی کو کچھ کہنے کے بجائے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنے مشتعل جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اسے مزید چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا اور میں بھی اپنی جانب کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ باہر دیکھتے ہوئے مجھے آسیہ کا خیال آ گیا، وہ نہ جانے کس سمت نکل گئی تھی۔ پولیس کی جیپ اس نے چھوڑی بھی تھی یا نہیں؟ اسے جلد از جلد اس جیپ سے جان چھڑا لینا چاہیے تھی۔ میں نے سوچا کہیں وہ اس جیپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ دور نکل جانے کے خیال سے اب تک اسے ساتھ لیے نہ باغی پھر رہی ہو، یہ اس کے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا۔ میں نے شرافت علی سے پوچھا، شرافت علی کچھ اندازہ بھی ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ یہ راستہ کدھر لے جائے گا ہمیں؟ بس کچھ ہی دیر میں شکارپور پہنچ جائیں گے ہم۔ وہاں پہنچ کر میرا خیال ہے یہ گاڑی ہم ریلوے والوں کے سپرد کر دیں، وہ اسے کسی ٹرین میں لاد کر کراچی پہنچا دیں گے۔ اس کے بعد ہم لوگ اسی ٹرین سے ہی کراچی روانہ ہو جائیں گے۔
گے۔ ہاں یہ تو نے بالکل ٹھیک سوچا ہے، میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا۔ ہائی وے پر تو جگہ جگہ پولیس کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں۔ ہم نے اس فضل بیگ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ اس کا انتقام لینے کے لیے بے چین ہوگا۔ موقع ملتے ہی وائرلیس کے ذریعے دور دور تک پولیس کو ہمارے بارے میں اطلاع دے دے گا اور وہ لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں ناکہ بندی کر کے بیٹھ جائیں گے۔ ہاں یہی خیال مجھے بھی آیا تھا، اسی لیے میں نے ٹرین سے سفر کے بارے میں پروگرام بنایا ہے، شرافت علی نے کہا۔ لیکن میرا خیال ہے شکارپور کے بجائے ہمیں سکھر جا کر ٹرین پکڑنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہوگا ہمارے لیے۔ میں نے کہا کیوں؟ یہ کیوں بہتر ہوگا؟ سکھر پہنچنے میں تو ہمیں زیادہ دیر لگے گی، ممکن ہے اس اثناء میں پولیس کو اطلاع کر دی جائے ہمارے بارے میں اور ہم سکھر پہنچتے ان کے شکنجے میں جا پھنسیں۔ شرافت علی نے پرخیال لہجے میں کہا ہاں اس کا امکان تو ہے، لیکن میرا خیال ہے سکھر زیادہ محفوظ مقام ہے ہمارے لیے۔ یہاں شکارپور ریلوے اسٹیشن پر ہم اپنی گاڑی چھوڑیں گے تو وہاں نہ جانے کب تک یہ گاڑی کھڑی رہے گی، اور جب تک یہ وہاں رہے گی تھانے دار افضل بیگ یا اس کے ان ماتحتوں میں سے جو ہمیں اس گاڑی کے ساتھ دیکھ چکے ہیں، کسی کی نظر کسی وقت بھی اس پر پڑ سکتی ہے۔ اس کے بعد ریلوے اسٹیشن سے معلومات کر کے وہ یہ بھی جان لیں گے کہ ہم شکارپور سے ٹرین میں سوار ہو کر کہاں گئے ہیں، پھر ان کے لیے ہم تک پہنچنا زیادہ دشوار نہیں ہوگا۔ میں بار بار ان سرکاری اہلکاروں سے ٹکرانا نہیں چاہتا، ان سے دور رہنا ہی اچھا ہے۔ یہ بہت اچھی بات سوچی ہے تم نے جیلانی، میں بھی ان سے الجھنے کا قائل نہیں ہوں بالکل بھی، مگر اس کے لیے ہمیں سکھر تک اس گاڑی میں جانے کا رسک نہیں لینا چاہیے۔ گاڑی کے میک اور رنگ سے اس کے مالک کا پتہ نہیں چل سکتا، اصل چیز اس کے نمبر ہیں۔ ان میں سے جس نے بھی ہمیں اس گاڑی میں دیکھا ہوگا گاڑی کے نمبر ضرور یاد کر لیے ہوں گے، لیکن ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ نمبر جعلی ہیں۔ ایسے موقعوں پر میں اپنی گاڑی کی اصل نمبر پلیٹ تبدیل کر دیا کرتا ہوں۔ ہمیشہ خطرناک کاموں میں استعمال ہونے والی گاڑیوں میں صحیح نمبر پلیٹ کبھی نہیں رہنے دی جاتی ہے۔ اب چونکہ یہ نمبر پولیس کے علم میں آ گئے ہیں، لہذا شکارپور پہنچنے سے پہلے ہی انہیں تبدیل کر دوں گا میں اور ایسے نمبروں والی پلیٹ لگا دوں گا اس پر جس کا رجسٹریشن میرے ایک نہایت قابل اعتبار آدمی کے نام ہے۔ وہ لوگ تمہاری زبانی میرا نام بھی کئی بار سن چکے ہیں، چنانچہ انہوں نے اگر اس گاڑی کو ریلوے اسٹیشن پر دیکھ کر اس کے نمبروں کے ذریعے کراچی سے اس کے مالک کا پتہ کرنا بھی چاہا تو وہاں انہیں شرافت علی کا نام نہیں مل سکے گا، اور بالفرض وہ ہمارے فراڈ کا کھوج لگانے کی خاطر اس شخص تک پہنچ بھی گئے تو وہ ایک بالکل ہی نئے آدمی سے مل کر خود ہی شرمندہ ہو جائیں گے۔ انہیں ہم تینوں میں سے کوئی بھی اس گاڑی کے ذریعے نہیں مل سکے گا۔ احتیاطاً شکارپور پہنچ کر تم اور آپ بھی کسی ہوٹل میں بیٹھ جانا، اسٹیشن تک گاڑی میں اکیلا ہی لے جاؤں گا تاکہ انہیں یہی پتا چلے کہ گاڑی وہاں چھوڑ کر جانے والا ایک ہی شخص تھا، دوسرے ہم لوگ شکارپور سے ٹرین میں سوار ہونے کے بجائے وہاں سے کسی بس یا ٹیکسی میں سکھر چلے جائیں اور ٹرین سکھر جا کر پکڑیں گے۔ اس طرح کسی کو یہ پتہ نہیں چل سکے گا کہ ہم کہاں گئے ہیں۔ کیا خیال ہے آبی، کیسا ہے؟ اس نے اچانک آبی کو مخاطب کیا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، تیری کھوپڑی تو بہت ہی کام کرتی ہے، حیران کر دیا ہے اس گھڑی تو نے مجھے۔ آبی بول اٹھا، شرافت علی کی باتوں نے مجھے بھی حیران کر دیا تھا، وہ ایک بہت اچھا منصوبہ ساز ثابت ہو رہا تھا۔ اس کی نظر بہت گہری اور بہت دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتی تھی، ایک ایک بات پر نظر تھی اس کی، کسی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا تھا اس نے۔ میں نے تو توصیفی انداز میں کہا تو بڑا گہرا آدمی ثابت ہو رہا ہے یار شرافت علی۔ وہ ہنس کر بولا، تمہارا کیا خیال تھا؟ کیا مجھے بس یوں ہی اپنے معاملات سونپ دیے ہیں؟ ڈاکٹر دمن نے میرے بھائی کچھ تو دیکھا ہی ہوگا اس نے مجھ میں، ورنہ اس جیسے آدمی کو مجھے گھیرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ ہاں یہ تو نے ٹھیک کہا ہے، بڑا دور بین اور دور رس شخص ہے وہ، جس کا نام دمن ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کمینگی اسے گٹی میں شامل کر کے پلائی گئی ہے۔ آدمی وہ بلاغا ذہین اور بے پناہ صلاحیتوں کا بالا ہے۔ اگر لالچ
سچ اس پر حاوی نہ آ گیا ہوتا تو اپنے ملک کے قابل فخر شخص ہوتا، وہ بس ابلیس کی شاگردی نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لائن نے شاید ہوش سنبھالتے ہی وہ سب دیکھ لیا تھا اسے اور پھر نکلنے نہیں دیا اپنے پنجے سے۔ ہاں بھائی، اس لائن ہی کی وجہ سے یہ دنیا جہنم بنی جا رہی ہے، ذہین لوگ ہی تو غذا ہیں اس کی۔ شرافت علی نے گاڑی سڑک کے ایک کنارے روک دی، گاڑی کے ایک خفیہ خانے سے جہاں ہتھیار وغیرہ چھپا کر رکھے گئے تھے۔ اس نے 2 نمبر پلیٹیں نکال کر کار کے آگے اور پیچھے دونوں طرف سے پرانے نمبروں والی پلیٹیں نکال دیں اور ان کی جگہ 2 نئی پلیٹیں لگانے کے بعد دوبارہ کار آگے بڑھا دی۔ وہ ایک تو جرائم پیشہ تنظیم کا رکن تھا، اس کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی، ہر وقت ہر قسم کے حالات سے دوچار ہونے کو وہ لوگ تیار تھے۔ اس معاملے میں اسے ہم پر برتری حاصل تھی، ہم کبھی بھی آنے والے سیلاب کو روکنے کے لیے پہلے سے تیاری نہیں کرتے تھے، دن اور رات طوفان اور سیلاب سے نبرد آزما رہتے تھے، مگر ان کے بارے میں کبھی سوچا تھا؟ اس ہنگامہ خیز زندگی کا میں اتنا عادی ہو چکا تھا کہ اب اگر چند دن پرسکون گزر جاتے تھے تو مجھے وحشت سی ہونے لگتی تھی، زندگی بے مزہ ہو کر رہ جاتی تھی۔ شکارپور پہنچ کر ہم راہ گیروں سے پوچھتے پاچھتے ریلوے اسٹیشن تک جا پہنچے۔ اسٹیشن کے قریب ہی ہمیں ایک چھوٹا سا ہوٹل دکھائی دے گیا۔ ہوٹل کیا تھا، بس ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں چائے اور کھانا فروخت کیا جاتا تھا۔ میں اور آبی کار سے اتر کے اس دکان کے ایک گوشے میں جا بیٹھے جہاں سڑک سے گزرنے والے راہگیروں کی نظر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ جب تک کوئی شخص اندر داخل نہ ہوتا ہمارے دیکھ لیے جانے کا امکان نہیں تھا۔ رات کو جب ہم کراچی سے روانہ ہوئے تھے تو ہمارے لباس اور حلیے ایسے تھے کہ عام آدمی ہمیں دیکھ کر رعب کھا جاتا، لیکن رات بھر کے سفر اور اب تک کی ہنگامہ خیزی کے بعد ہم ان حالوں کو پہنچ گئے تھے کہ اس ہوٹل کے ماحول میں اجنبی نہیں لگتے تھے۔ گنجلے ہوئے میلے کپڑے، بکھرے ہوئے بال اور بڑے ہوئے شیب ہمیں اسی ماحول کے افراد ظاہر کر رہے تھے، اسی لیے ہمیں وہاں داخل ہوتے دیکھ کر کسی نے بھی حیرت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ہمارے بیٹھتے ہی ایک میلا کچیلا 10-11 سالہ بچہ ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا چاہیے جی؟ اس نے اس انداز میں پوچھا تھا کہ جیسے ہم جیسے آوارہ گردوں کو منہ لگانے کا عادی نہ ہو۔ ہم نے صبح سچل کے مسافر خانے میں ناشتہ کرنے کے بعد اب تک کچھ کھایا پیا نہیں تھا، حالات نے اس کی مہلت ہی نہیں دی تھی ہمیں اور نہ ہی ہوش تھا اس کا۔ لڑکے کے پوچھنے پر اچانک ہی مجھے شدید بھوک کا احساس ہوا تھا۔ میں نے آبی سے کہا، کیوں جی پیرزادہ سائیں، کچھ بھوک شوک لگی ہے آپ کو بھی یا نہیں؟ میرا تو بھوک سے برا حال ہے بھائی جی۔ ہاں بھائی ہاشم خان، بھوک تو مجھے بھی زور کی لگی ہے، مگر پہلے اس اپنے رہبر خان کو تو آ جانے دو، بھوکا تو وہ بھی ہوگا نا، اس کے بغیر اپنا پیٹ بھر لینا اچھی بات تو نہیں ہوگی، تھوڑی دیر صبر کر لو تو اچھا ہی ہے۔ ہاں یہ بات ٹھیک کہی ہے تم نے، آ جانے دو اسے بھی، اتنی دیر میں کوئی موت واقعہ نہیں ہو جائے گی ہماری۔ ہاں یہی خیال ہے میرا بھی، آبی نے کہا۔ پھر وہ لڑکے سے بولا، ایک ساتھی اور آ رہا ہے، ابھی اس کے آنے تک ٹھہر جا بیٹے، وہ آ جائے تو تیرے اس ہوٹل میں کھانے پینے کا جتنا سامان موجود ہے سب لا کر ڈھیر کر دینا ہمارے آگے، سمجھ گیا نا؟